میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی المطبر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند کا خادم پادری شہباز خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ایگل چینل کے لیے اور ایگل چینل کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے مناسب سمجھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے پر بات کر سکوں اور آپ لوگ خدا کے کلام میں سے جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں یروشلم میں داخل ہوئے اور جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے تھے اور اتنی بھیڑ کیوں خدا یسوع مسیح کے ساتھ آئی تھی. ان ساری باتوں کو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں. سو میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راستہ میں پھیلائیں. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. میرے عزیزوں، آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کیسے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور کیسے لوگ جو سچا بادشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی کیسے تاج پوشی کرتے ہیں، اس کو کیسے ویلکم کرتے ہیں. اگر ہم اس حوالے کا مطالعہ کریں اور اگر اس سے تھوڑی دیر ہم پیچھے جائیں، کلام مقدس میں جو اس کا پس منظر میں جائیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بیتنیہ میں موجود ہیں اور ابھی انہوں نے لازر کو زندہ کیا ہے اور لازر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے اور بہت بڑی بھیڑ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے جو یروشلم کی طرف رواں دواں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دنوں میں خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف آ رہے ہیں وہ بڑا ایک اسپیسیفک دن ہے، بڑا اہم دن ہے یہودیوں کے لیے. پوری دنیا سے یہودی جو ہیں یروشلم میں عید فصح کو منانے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اس لیے یروشلم شہر جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے لوگوں سے. اگر عام طور پر دیکھا جائے تو اس دور میں یروشلم کے جو لوگ رہنے والے تھے، یروشلم کی جو پاپولیشن یا آبادی تھی وہ قریباً 3 سے 3.5 لاکھ کے درمیان میں تھی. لیکن جب عید فصح ہوتی تو پوری دنیا سے خدا ترس یہودی عبادت کرنے کے لیے عید فصح کو منانے کے لیے آتے اور کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم میں راؤنڈ اباؤٹ یروشلم میں کوئی 15 سے 20 لاکھ لوگ ہوتے. یروشلم جو ایک شہر ہے یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا اور یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے، خدا کی عبادت کرتے، چونکہ یہ ان کو خدا کی طرف سے حکم بھی تھا کہ انہوں نے عید فصح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر یروشلم میں آنا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے
ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ شہانہ استقبال کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح بیتنیہ میں ہے، اور بیتنیہ اور یروشلم کے درمیان میں ایک وادی ہے، اور خدا یسوع مسیح جب بیتنیہ سے آتے ہیں، پہاڑ سے اتر کر نیچے وادی میں آتے ہیں، اور وادی قدرون جس کو ہم کہتے ہیں، اور وادی قدرون میں سے ہو کر جب وہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور یروشلم کی طرف آتے ہیں تو وہ ہیکل کے مشرق کی جو دروازہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سو خدا یسوع مسیح یروشلم کے مشرق سے مغرب کی طرف رواں دواں ہے، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ریسنٹلی خدا یسوع مسیح کے معجزات دیکھے ہیں، ان لوگوں کی جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے قدرت کے کاموں کو دیکھا ہے، جس کے پاس بڑی قدرت ہے اور اس کے بڑے بڑے کاموں کو، بڑے بڑے عجائب کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو کوڑیوں کو صاف کر رہا ہے، اور جو جنم کے اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی طرح طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نبی سے کہیں بڑا ہے، اس کا رتبہ نبی سے بہت بڑا ہے، اس کا رتبہ، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کسی استاد سے بہت بڑا ہے، یہ کوئی خاص ہے۔ اس لیے لوگوں کی بڑی بھیڑ اس کے ساتھ بیتنیہ سے بھی ہے، اور یروشلم میں چونکہ عید ہے اور یروشلم میں بہت سارے لوگ پہلے ہی موجود ہیں، اور جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو پہلے موجود ہیں وہ بھی خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر اپنے جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے راستہ میں بچھاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو درختوں سے ڈالیاں اتار کر کاٹ کر اس کے آگے پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ لوگ خدا یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر جو ہے یہاں پر ویلکم کرتے ہیں، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے پہلے بہت سارے مواقع آئے جہاں پر لوگ خدا یسوع مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر تسلیم کرنا چاہتے، اور وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ ماننا چاہتے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کبھی بھی ان کو یہ کرنے نہ دیا۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرومیننٹ اس طرح سے نہیں کیا، لیکن اس بار خدا یسوع مسیح نے ہونے دیا۔ کیوں ہونے دیا؟ چونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اب وقت تھا، چونکہ وقت پورا ہو چکا تھا، اور جب وقت پورا ہو چکا ہے تو پھر خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر ان پر ظاہر کر دیا، جو کہ کلام اقدس میں بھی لکھا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ سو خدا یسوع مسیح نے یہ سارا کچھ ہونے دیا، اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح اب چاہتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے کہ اب خدا کا جو برا ہے، جو بے عیب برا ہے، وہ قربان ہو، اور قربان ہونے سے پہلے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر یروشلم میں آتے ہیں، اور لوگ ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، اور بادشاہ کے طور پر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر وہاں پر اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ جو نبوت اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پہلی بات یہ تھی کہ نبوت پوری ہو، اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ خدا یسوع مسیح اس لیے یروشلم میں داخل ہوئے تاکہ جو الہی خدا کا ٹائم ٹیبل تھا وہ پورا ہو سکے۔ اور چونکہ جو یہودی لیڈرز تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جب عید گزر جائے تو عید کے گزرنے کے بعد ہم اس کو پکڑیں اور اس کو قتل کروائیں۔ میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے متی کی انجیل، اس کا 26 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ اب یہودی جو لیڈرز تھے، جو یہودی لوگ تھے،
وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح کو عید فصح کے بعد جو ہے وہ قتل کیا جائے، اسے مارا جائے، لیکن خدا کی جو مرضی تھی وہ کچھ اور تھی۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ عید فصح کے دن ہی جو ہے وہ قتل کیا جائے، وہ صلیب پر دیا جائے، وہ عید فصح پر ہی جو بے عیب برا ہے وہ قربان ہو۔ اور جب وہ لوگ خدا یسوع مسیح کو یروشلم میں ایک بڑے جلوس کی شکل میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان یہودی لیڈرز کے جو دل تھے وہ دہل گئے اور وہ ڈر گئے کہ یہ سچ میں بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اور لوگ تو اب اسے بادشاہ کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ جلد از جلد ہم اس کو جو ہے وہ قتل کر دیں تاکہ یہ زیادہ اور مشہور نہ ہو جائے، زیادہ اور یہ زور نہ پکڑ جائے۔ سو انہوں نے اس سے پہلے ہی پلاننگ شروع کر دی۔ سو خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے، خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اس طرح سے یروشلم میں داخل ہو تاکہ ان یہودی لیڈروں کی نیندیں حرام ہوں اور وہ اس کام کو جلد کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور انہوں نے جلد ہی منصوبہ بندی کی کہ انہوں نے یہودا اسکریوتی کو اس کام کے لیے ہائر کیا کہ تو خدا یسوع مسیح کو پکڑوا۔ اور پھر خدا یسوع مسیح جمعرات کی رات کو جو ہے وہ پکڑوائے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن صبح 9 بجے ان کو صلیب دے دی جاتی ہے۔ اور یہ سارا خدا کی پلاننگ تھی، خدا کے منصوبہ کے عین مطابق ہوا، خدا کا جو الہی پلان تھا اس کے عین مطابق ہوا، اور خدا نے ہر طرح سے ساری چیزوں کو پورا ہونے دیا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے عیب برا ہے وہ کب جو ہے وہ قربان ہوا، وہ 3 بجے کے قریب جب خدا یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اور اس نے خدا سے باپ سے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور جیسے ہی اس نے کہا تو مقدس کا جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا، اور وہ پردہ جب پھٹتا ہے تو انسان اور خدا کا دوبارہ سے ملاپ ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ پردہ پھٹا اور وہاں پر جو یہودی لوگ جو اپنے بروں کو ذبح کرنے کے لیے لائے ہوئے تھے، اسی وقت خدا یسوع مسیح نے جب اپنی جان کا نذرانہ دیا تو اس وقت یروشلم میں کوئی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ ایک ہی قربانی ہوئی، اور وہ قربانی خداوند یسوع مسیح کی تھی جو بے عیب برا تھا، اس بے عیب برے کی قربانی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ساری قربانیاں موقوف ہو گئی، چونکہ ہمارا سردار خان اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں چلے گیا، اور اس نے خدا کے ساتھ ہماری رفاقت کو جو ہے وہ بحال کر دیا۔ وہ گناہ جو باغ عدن میں ہوا تھا، آدم اور حوا سے ہوا تھا، اس گناہ کو اس نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ختم کیا اور ہماری صلح خدا سے کروا دی۔ سو اس پام سنڈے پہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کریں، اور جب ہم اسے اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کریں گے تو پھر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت بھی دیں گے، اور جب وہ ہماری زندگیوں پر حکومت کرے گا، جب وہ ہماری زندگیوں پر سلطنت کرے گا تو پھر ہم شادمان ہوں گے، اور پولس جیسے کہتا ہے کہ پھر وہ ہمیں ایسا اطمینان دے گا جو سمجھ سے باہر ہے۔ سو میری دعا ہے کہ ملک پاکستان میں جتنے بھی مسیحی آباد ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسیحی ہیں، وہ حقیقی اطمینان کو حاصل کر لیں، اور حقیقی اطمینان تب ہی آئے گا جب بادشاہ ہماری زندگیوں پر رول کرے گا، سلطنت کرے گا۔ سو اس پام سنڈے پہ حقیقی بادشاہ کی جب تاج پوشی ہو رہی ہے، اور اس حقیقی بادشاہ کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کر لیں، قبول کر لیں۔ جب آپ اسے اپنا حقیقی بادشاہ مالک تسلیم کر لیں گے، پھر آپ کے سارے دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں چلی جائیں گی۔ اگر وہ پریشانیاں آپ کے ساتھ ہوں گی بھی تو بھی وہ آپ کو زور دے گا، اور آپ قائم رہیں گے، اور آپ بڑھتے چلے جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ یہ پام سنڈے آپ سب کے لیے بہت ہی مبارک ہو، اور خدا آپ کی زندگیوں پر اور بہت زیادہ مکاشفات کھولے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔